یہ عرب کے اندر ایک محاورہ پایا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی مخاطب کر کے اس کو دعا دے سکتے ہیں. کسی کو بھی مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ آگے والا سن رہا. یا پہاڑ سنتے ہیں، پہاڑ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن پہاڑ سنتے تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. داؤد علیہ السلام کے لیے یا جبالو یا جبالو، اے پہاڑوں. تو کبھی کسی نے قانون بنا دیا ہے کہ پہاڑ سنتے ہیں؟ نہیں، کوئی قانون نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ تو چاہے سنا سکتا ہے نا، حکم دے سکتا ہے، لیکن یا مخاطب کرنے سے قانون نہیں بن گیا کہ وہ سنتے ہیں. اس طرح کر کے یا عربی زبان میں خطاب کے لیے ہے، سماعت کے لیے نہیں ہے، سماعت کے لیے نہیں ہے. وہ پیچھے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، وہ جنگ کر رہے تھے تو سورج کو مخاطب کر کے کہا، سورج کو مخاطب کر کے انکی مأمورۃ وانا مأمور اللہم احبسها علینا، کہ اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا تابع ہوں. اور اللہ سے کہا اے اللہ اس سورج کو روک دے، تو اللہ نے سورج کو روک دیا تھا. یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا، تو کیا یہ خطاب اس سورج کو آواز سن رہی تھی؟ نہیں، یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی. اس لیے عربی زبان میں یا سے مخاطب کرنے سے آگے والے کا سننا لازم نہیں آتا ہے. اسی طرح جب ہم التحیات میں ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو، اور سلامتی تمام ہم پہ اور نیک بندوں پر ہو. تو کیا دنیا جہان کے سارے نیک بندوں پہ اس کی آواز اور اس کا سلام پہنچ رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ دعا پہنچ رہتی ہے، لیکن آواز کا پہنچنا یہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو اس مخاطب کرنے میں آگے والے کا سننا لازم نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف دلیل موجود ہے. اچھا، اگر وما انت بمسمع من فی القبور اور انک لا تسمع الموتى قرآن مجید کی آیات نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یا اہل القبور کہنے سے، السلام علیک ایھا النبی کہنے سے ہو سکتا ہے وہ سن رہے. لیکن جب اس یا کے اندر سننا لازم نہیں ہے تو قرآن کا وما انت بمسمع من فی القبور کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور انک لا تسمع الموتى کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یا کی دلیل پکڑ لی جاتی ہے. کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ہر ایک دلیل کو اپنے ایک معیار ہوتا ہے، اور عقیدہ جو انسان کا نظریہ ہے اس کے بارے میں انسان کو ایک قوی دلیل چاہیے ہوتی ہے. صرف جو ہے وہ استنباط کی ہوئی دلیلیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے نظریہ نہیں بنتا ہے. جب قرآن مجید اپنے ٹھوس معنی میں وما انت بمسمع من فی القبور اور انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، اتنا پختہ کر کے بول دیا گیا، تو پھر یا سے دلیل لینا اور ایھا سے دلیل لینا یہ جائز نہیں ہے. صرف اس کا معنی یہ ہے کہ اے جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں نا السلام علیکم، تو ہم اس کا معنی یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی کر دے، اے اللہ ان پہ سلامتی کر دے. تو ان مردوں کو مخاطب کر کے جب بولا جاتا ہے تو معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اے اللہ اس قبر والوں کو، ان قبر والوں پہ سلامتی کر دے. سننا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے.